علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ محترم صدر جلسہ اور مہمانان اعظام اور محترم سامعین کرام، مجھے آج جن لفظوں کو گلدستے میں سجانا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی بھی شخص کا تعارف اس کی ولادت سے شروع ہوتا ہے اور اس کی وفات پر ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کوئی بھی شخصیت ہو، وہ عالم دین ہو، مفتی ہو، قاری ہو، حافظ ہو، فلا تاریخ کو پیدا ہوا، فلا تاریخ کو انتقال کر گیا، مگر میرے آقا کی ایک ذات ایسی ہے جن کا تذکرہ ولادت سے شروع نہیں ہوتا، جن کا تذکرہ عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے، جنت تک جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں 2 جلسے سجائے۔ پہلے جلسے میں آپ کو بھی بلایا، مجھ کو بھی بلایا، آپ بھی تھے، میں بھی تھا، ارشاد فرمایا الست بربکم قالوا بلا۔ جلسہ ختم، دوسرے جلسے میں نہ آپ کو بلایا، نہ مجھ کو بلایا، نہ آپ تھے نہ میں تھا، صرف انبیاء تھے، رسول تھے، پیغمبر تھے۔ ارشاد فرمایا نبیوں تم کو راحت بھی دوں گا، تدبر بھی دوں گا، فصاحت بھی دوں گا، قیادت بھی دوں گا، طہارت بھی دوں گا، تلاوت بھی دوں گا۔ ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا پیارا، پھر آئے گا میرا حبیب۔ ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا آمنہ کا لال، پھر آئے گا عبداللہ کا در یتیم۔ ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا صدیق کا یار۔ ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا بلال کا غمخوار۔ تو آج میرے ساتھ عہد کرو، جب آئے گا میرا پیارا تو اس پر ایمان لاؤں گے۔ تو پھر مجھے کہنے دو کہ اللہ رب العزت نے جو دوسرا جلسہ سجایا اس کے سامعین انبیاء، پیغمبر، خدا موضوع شان مصطفیٰ، میرے آقا کا تذکرہ عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے، جنت تک جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے میرے آقا کو جو کچھ بھی دیا اعلیٰ دیا، حسن دیا تو اعلیٰ۔ اگر رب کے خزانے میں کوئی اور چیز اعلیٰ ہوتی تو مصطفیٰ کو دیتا، اگر رب کے خزانے میں کوئی اور چہرہ اعلیٰ ہوتا تو مصطفیٰ کو دیتا، اگر رب کے خزانے میں کوئی اور شریعت اعلیٰ ہوتی تو مصطفیٰ کو دیتا۔ تو یہ بھی ماننا چاہیے کہ اگر رب کے خزانے میں کوئی اور بیٹی اعلیٰ ہوتی تو مصطفیٰ کو دیتا، حسن دیا تو اعلیٰ۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز لکھتے ہیں کہ جب اللہ نے حسن بنایا اس کے 100 حصے کیے، 99 حصے ایک طرف، ایک حصہ ایک طرف، ایک حصہ اڑایا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا حصہ پوری کائنات میں بانٹ دیا، آدھا حصہ یوسف علیہ السلام کو دے دیا اور 99 حصے اپنے محبوب کو عطا کر دیے۔ یہ تو تھی حسن کی بات۔ حضرت مولانا طیب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے جو چیز حسن سے بھی اعلیٰ بنائی وہ جمال اور صلاح کا صلاح اپنے محبوب کو عطا کر دیا۔ اس لیے جنہوں نے یوسف کو دیکھا پروے کرنے مدوشی میں، آج انہوں نے میرے آقا کو دیکھا مدہوش تھے، ہوش میں آ گئے۔ ہاں مدہوش تھے، ہوش میں آ گئے۔ خوبصورت پتھر کو دیکھتے معبود بنا لیتے، بیٹیوں کو درگور کر دیتے، بے ہوش تھے۔ باپ کے مرنے کے بعد ماں سے شادی کر لیتے، بے ہوش تھے۔ تھوک کر چاٹ لیتے، بے ہوش تھے۔ پانی پر جھڑکتے، بے ہوش تھے۔ خون کی ندیاں بہاتے، بے ہوش تھے۔ میرے آقا کو دیکھا ایسا ہوش آیا، سامنے جنگل آیا، جنگل کے کنارے پر کھڑے ہو کر کہا او جنگل کے درندوں، جنگل خالی کر دو، محمد کے غلام آ رہے ہیں۔ میرے آقا کو دیکھا ایسا ہوش آیا، سامنے دریا آیا، گھوڑے کی ٹانگیں اٹھائی دریا میں ڈال دی، ایسا ہوش آیا کہ دریا بھی نہ ڈبو پایا۔ کشتیاں وہ اپنے ساحل پر لگائے بیٹھے ہیں، کشتیاں وہ اپنی ساحل پر لگائے بیٹھے ہیں، وہ ڈوبے نہیں جو محمد کے تیرار ہوئے ہیں۔ وہ صحابہ تھے، بے ہوش تھے، نبی کی تعلیمات پر ایسا عمل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مگر مجھ کو نہایت ہی افسوس ہے کہ اس مسلمان کی ذلت پرستی اور بے ہوشی کی وجہ سے محمد عربی آئے تھے، اسلام کو عزت ملی تھی، ہم نے اسلام کو ذلت کی طرف دھکیل دیا، مسلمانوں کو ذلت کی طرف دھکیل دیا۔ محمد عربی آئے تھے، ساری دنیا کو للکار کر کہا تھا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، او دنیا والو میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں، کالے کے طرف بھی، گورے کے طرف بھی، عجمی کی طرف بھی، عربی کی طرف بھی، مگر ہمیں آج محمد عربی کی خوشی
خوشیاں تو یاد رہی، ان کے پیغام بھول گئے۔ محمد عربی آئے تھے ماں بہنوں کے دوپٹوں کی حفاظت کے لیے، ہم نے دوپٹہ اتار پھینکا، بے حیا ہو گیا مسلمان، مغلوب ہو گیا۔ محمد عربی زندہ ہوتے تو ایک مسلمان کی قید برداشت نہ کرتے، محمد عربی زندہ ہوتے تو ایک بیٹی کے سر سے اتر دوپٹہ برداشت نہ کرتے۔ وہ صحابہ تھے جنہوں نے نبی کی جان کی حفاظت کی، نبی کے اقوال کی حفاظت کی، نبی کے افعال کی حفاظت کی۔ انہوں نے تو نبی کے منہ سے گرنے والے خون آپ کو بھی ضائع نہیں ہونے دیا۔ او مسلمانوں، تم نے اللہ کے دین کی دھجیاں اڑا دی، تم نے نبی کی سنتوں کو گھروں سے نکالا۔ آج ہماری خوشیوں میں، شادیوں میں نبی کی سنتوں کے جنازے نہیں کر رہے اور ہم خوش ہو رہے ہیں۔ محمد عربی کو کیا منہ دکھاؤں گے؟ حضور آئے تو سر آفری نشپا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفری نشپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر اجالے میں آ گئی دنیا۔ سکھے چہروں سے زنگ اترا، بچھے چہروں پہ نور آیا، سکھے چہروں سے زنگ اترا، بچھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ وآخر دعوانا